أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. مفتی صاحب کی غیر موجودگی میں انہی کے حکم سے میں یہاں پہ پہنچا ہوں. ان کی ایک ترتیب چل رہی تھی، اس ترتیب کو مفتی صاحب ہی ملحوظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. اس موقع سے ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت کی گئی ہے. عام اور آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس میں جو مضامین ذکر کیے ہیں ان کو آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اس موقع سے اس سورت کو خاص طور پر حالات اور زمانے کے اعتبار سے سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے اس سورت کے مضامین کو یہاں پر بیان کرنے کی کہ حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا عبید اللہ ابن حصن رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی جب آپس میں ملاقات ہوتی تو ملاقات کے بعد جب وہ رخصت ہوتے تو رخصت ہونے سے پہلے آپس میں اس سورت کا مذاکرہ کرتے، اس سورت کو سنا کر کے وہ رخصت ہوتے. آپسی ملاقاتوں کے وقت اس سورت کو سنانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو میں بہتر نہیں سمجھوں گا. ان کو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے الفاظ میں ہم سنتے ہیں. سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ تبع تابعین میں سے ہے. علم کی بلندیوں کو چھونے والی جو شخصیات عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ان میں ایک نام سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ کا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ نے بہت مختصر الفاظ میں اور بہت جامع انداز میں اس سورت کے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ صحابہ کرام کی جو ملاقاتیں تھیں ان ملاقاتوں میں رخصت کے وقت اس سورت کو آپسی مذاکرے میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی 6666 آیات میں سے 6663 آیات کو بیان نہ کرتے، صرف ان 3 آیتوں کو جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے سورہ عصر کی شکل میں، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ان 3 آیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نازل کر دیتے تو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے یہی 3 آیتیں کافی تھیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے جامع مضامین کو اور اتنے بہترین مضامین کو اس صورت میں بیان فرمایا کہ انسانیت کے غور و فکر کے لیے اور تدبر کے لیے اور اس میں سے قیمتی موتی نکالنے کے لیے اور اپنی زندگی کے اسلوب اور طور و طریقے کو درست کرنے کے لیے یہی 3 آیتیں کافی تھیں. اسی لیے صحابہ کرام کی ملاقاتوں میں مذاکرے میں یہ صورت آیا کرتی تھی. اسی لیے اس صورت کو حالات کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے بیان کرنے کی سخت ضرورت ہے. اب اس صورت کی پہلی آیت پر ہم آتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر.
قسم ہے زمانے کی. یہ تو اس جملے کا ایک مختصر سا ترجمہ ہوا. اگر اس کو پھیلا کر کے بیان کیا جائے تو ایک بہت بڑا مضمون اس پر تیار ہو سکتا ہے، لیکن میں مختصر وقت میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. والعصر کی اگر تشریح کے اعتبار سے مختصر الفاظ میں اس کی ترجمانی کی جائے، ترجمہ تو وہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، قسم ہے زمانے کی. ایک ہوتا ترجمہ اور ایک ہوتی ہے ترجمانی. اس کی تشریحات کو سمیٹتے ہوئے مختصر الفاظ میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ قسم ہے ایسے زمانے کی جس زمانے سے انسان کا نفع اور نقصان وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے زمانے کی قسم کھائی ہے. دو چیزیں یہاں پر سمجھنے کی ہے. پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے تو کون سا زمانہ اس سے مراد ہے؟ مفسرین کے مختلف گروہ اس میں ہیں. علمی اعتبار سے ان کے درمیان میں الگ الگ آراء ہیں. پہلی رائے رکھنے والے مفسرین جن کی ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو قسم کھائی ہے وہ پورے زمانے کی قسم کھائی ہے، زمانے کے کسی خاص حصے کی قسم نہیں کھائی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کام انجام دیتا ہے وہ زمانے ہی میں دیتا ہے. اس میں خود انسان کی عمریں اس سے وابستہ ہے، انسان کے اسباب اس سے وابستہ ہے، انسان کے معاملات اور معاشرت اس سے وابستہ ہے. انسان کی ساری زندگی کے تمام عادات، اطوار اور اعمال جو کچھ بھی ہیں وہ زمانے ہی سے وابستہ ہے. اسی زمانے میں ان تمام چیزوں کو وہ انجام دیتا ہے جس زمانے میں وہ زندگی گزار رہا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو بنانے کے بعد پورے زمانے کو ملا کر کے اس کی قسم کھائی. یہاں پر قسم کھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زمانے کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو زمانہ جو تمہیں دیا گیا ہے، چاہے وہ عمر کی شکل میں ہو، چاہے اسباب و وسائل کی شکل میں ہو، چاہے حالات کی شکل میں ہو، اور اسی طریقے سے زمانے میں جو کچھ معاملات اور معاشرتیں وابستہ ہے ان چیزوں کو وابستہ کرنے کے لیے انسانی اقوام کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ ہوں. یہ تمام چیزیں اسی زمانے میں ہیں تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے اس کی قسم کھائی گئی. حضرات مفسرین کا ایک دوسرا گروہ، ایک دوسری جماعت پہلی اس آیت سے نماز عصر مراد لیتے اور اس کی بھی وجہ مفسرین نے یہی بتائی ہے کہ عصر کی نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ کیا اہمیت ہے تمام نمازوں میں عصر کی نماز کی، اس کو بتانے کے لیے قسم کھائی گئی کہ قسم ہے عصر کی نماز کی. عصر کی نماز کی قسم کھانے کی خاص وجہ وہ یہ ہے کہ عقلی طور پر بھی اگر ہم ذہن سے اس بات کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں تو عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہ کاروبار کے اعتبار سے، مصروفیات کے اعتبار سے بہت اہم وقت ہوتا ہے، کیونکہ دن بالکل ڈھلتا ہے اور رات کے آغاز کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو ان دونوں کے درمیان کا وقت عصر کا ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں انسانی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے جو کاروبار کی ضرورت پڑتی ہے وہ وقت کاروبار کے انتہائی عروج کا ہوتا ہے. تمام لوگ نکلتے ہیں، سامان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہوتی ہیں. تو مارکیٹ میں پائی جانے والی اور کاروباری زندگی کے معاملات میں انسان پڑھ کر کے عصر کی نماز سے غافل نہ ہو جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی قسم کھائی اہمیت کو بتانے کے لیے. یہاں تو باضابطہ عصر کی نماز کو بتلانے کے لیے باضابطہ عصر کا لفظ استعمال کیا گیا. ابھی آپ سورہ بقرہ ہی کی تفسیر سن رہے ہیں مفتی صاحب سے، تو آگے چل کر کے آپ یہ آیت بھی سنیں گے. سورۃ البقرہ ہی
کی آیت ہے، پارے 2 کے بالکل اخیر حصے کی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی اس کو وقت پہ ادا کرنے کی مکمل کوشش کرو۔ نمازوں کی حفاظت سے 2 چیزیں مراد ہوتی ہیں، ایک وقت پر ادا کرنا اور نماز کے مکمل طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، کہ نماز کا جو طور اور طریقہ ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ تو جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نماز کی حفاظت کا لفظ لاتے ہیں وہاں 2 چیزیں مراد ہوتی ہیں، ایک نماز کو بر وقت ادا کرنا وقت کی حفاظت کے ساتھ، اور نماز کے سنت طور و طریقے کی حفاظت کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کی جائے۔ پھر اللہ نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، پہلا جملہ تو ہے نمازوں کی حفاظت کی جائے، آپ غور کیجئے کہ اس میں تمام نمازیں آ چکی ہے، کوئی نماز اس سے باقی نہیں رہی، کیونکہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کل نمازوں کی حفاظت کی جائے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں والصلاۃ الوسطی، خصوصاً بیچ کی نماز کی حفاظت کی جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے نبی سے جب عرض کیا کہ یہ بیچ کی نماز کا مطلب کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن کے ابتدائی حصے میں 2 نمازیں آتی ہیں، ایک فجر کی نماز آتی ہے اور ایک ظہر کی نماز، اور دن کے انتہائی حصے میں 2 نمازیں ہوتی ہیں، ایک مغرب کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ ان دونوں کے بیچ کی جو نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے والصلاۃ الوسطی سے ذکر کیا کہ بیچ کی نماز کی خصوصاً حفاظت کی جائے۔ اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مارکیٹ کا وقت ہوتا ہے، کاروبار کا وقت ہوتا ہے، انسان اس میں پڑھ کر کے کہیں عصر کی نماز کو ضائع نہ کر دے، اسی لیے اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ اس نماز کی اہمیت بتائی۔ اور عصر کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز کو فوت کیا، چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے اپنے گھر بار کو لٹوا دیا، یہ فرمایا، کیونکہ ایک برکت کا وقت اللہ نے وہ رکھا ہے کاروبار کے اعتبار سے بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کی جو گھڑیاں حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کو بیان کیا گیا، کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت میں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ برکتیں رکھی، جو چیز بھی آپ کریں اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ تو اسی لیے بیچ کی نماز کی قسم بھی کھائی گئی اور بیچ کی نماز کی اہمیت بتائی گئی، اور اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ بیچ کی نماز کوئی اگر فوت کر دیتے ہیں تو گویا ایسا ہے انہوں نے اپنے گھر بار کو لٹوا دیا۔ خیر و برکت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، اس سے مراد آپ کچھ بھی لیجئے کہ خیر و برکت کی جو گھڑیاں اس وقت میں اللہ نے رکھی ہیں اس کو گویا کہ ہم نے ضائع کر دیا۔ والعصر کی یہ 2 تشریحات، پورے زمانے کی قسم اور ایک عصر کے وقت کی قسم آپ کے سامنے آئی۔ ایک تیسری چیز خاص طور پر حضرات مفسرین نے بیان کی ہے کہ عصر کے اور زمانے کی قسم کھانے کی ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص زمانہ مراد ہے جس میں اللہ نے سب سے زیادہ خیر رکھا تھا، اسی لیے اللہ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے اس زمانے کی جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود موجود ہیں اور تشریف فرما ہیں۔ زمانوں میں سب سے زیادہ خیر کا زمانہ حضور کا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور حدیث ہیں جو خطبہ سے خطبے میں آپ سنتے رہتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ اور اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ میرے زمانے سے مراد خود حضور کا زمانہ جس میں صحابہ اکرام بھی خود موجود ہیں، وہ زمانہ پہلا ہوا، ثم الذین یلونہم، پھر اس سے لگا ہوا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ، جس میں مشہور نام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ تابعی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے باضابطہ صحابہ سے ملاقاتیں کی اور ان سے علم حاصل کیا۔
پھر اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہم، وہ زمانہ جو تابعین سے ملا ہوا ہے، یعنی تبع تابعین کا زمانہ، جس میں یہ تینوں بڑے امام آتے ہیں، سیدنا امام مالک، سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا امام شافعی رحمہم اللہ تعالی۔ تو یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھنے والوں سے ملاقات کی، تو ان کو کہتے ہیں تبع تابعی۔ تو ان تینوں زمانوں کے پورے قیامت تک آنے والے زمانوں میں سب سے خیر کا زمانہ ہونے کی حضور نے خود گواہی دی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے خیر والے زمانے کی یہاں پہ قسم کھائی ہے۔ یہ تینوں چیزیں بھی یہاں پر مراد ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو الگ الگ ہم نہیں کر سکتے، اگر ملا کر سمجھنا ہم چاہ رہے ہیں تو قدر مشترک ان تینوں چیزوں میں جو چیز شامل ہے وہ ہے وقت۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی وقت ہی تھا، ابھی بھی وقت ہے، اور عصر کا وقت وہ بھی زمانے میں شامل ہے۔ تو پورا کل ملا کر کے اللہ تعالیٰ پورے زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ زمانے کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ جو زمانہ تم کو دیا گیا ہے وہ زمانہ کوئی معمولی نہیں ہے، میں قسم کھا رہا ہوں۔ یہ ایک بات یہاں پہ ختم ہوئی۔ دوسری بات خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت یاد رکھنے کا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید کی کئی صورتیں آپ کو ایسے ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں قسمیں کھائی ہے۔ تو قسموں کی باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ ہم کو صرف یہ کہہ دیتے کہ یہ کرنا ہے تو وہ ہمارے لیے حکم کا درجہ تھا، کرنا ہی کرنا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ کا حکم ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہم اپنی زندگیاں لٹا سکتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف کہہ دیتے کہ یہ کرنا ہے تو ہم کر لیتے، لیکن اللہ کو باضابطہ قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج کا یہاں پر خیال کیا۔ وہ مزاج کیا ہے؟ مزاج یہ ہے کہ انسان جب آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس معاملے کو مضبوط طریقے سے اپنے آگے والی پارٹی کے سامنے رکھنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، بھروسہ دلانے کے لیے، اعتماد دلانے کے لیے، اور ان کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ بھئی میں یہ چیز قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کر دوں گا، میں وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں یہ چیز کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں تھی، صرف اللہ کہہ دیتے تو ہمیں کرنا ہی تھا۔ جیسے کہ نفل نمازیں ایک مثال کے طور پر آپ لے لیجئے، نفل نماز انسان کو اس میں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں۔ باوجود اس کے انسان وہاں پر بھی اللہ کی پسند کا خیال کرتا ہے، حالانکہ اس کے اختیار میں ہے کہ نفل نماز پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کو ثواب مل جاتا ہے، نہ پڑھتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، وہ اس کے اختیار میں۔ باوجود اس کے نفل نماز کے سلسلے میں آج بھی ہر مسلمان کا ذہن یہ ہے کہ یہ چیز پڑھنا اللہ کو پسند ہے، جب پسند ہے تو ہم کریں گے وہ کام۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار بھی دیتے ہیں، تب بھی انسان اپنے اختیار میں بھی اللہ کی پسند کو سامنے رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پہ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک تو اس چیز کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں اور ایک انسانوں کے مزاج کا خیال کرتے ہیں کہ انسان آپس میں بھی جب کسی معاملے کو طے کرتے ہیں تو وہ قسم کے ذریعے سے اس کو پورا کرتے ہیں، قسم کے ذریعے سے اس کو پورا کرتے ہیں تاکہ انسان کو اعتماد میں لیا جائے، آگے والے کو جو مد مقابل ہے جس سے معاملہ ہم کر رہے ہیں اس کو اعتماد میں لے کر کے ہم معاملے کو پورا کریں، اسی لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ نے اسی انسانی مزاج کا خیال کرتے ہوئے یہاں پر قسم کھائی ہے۔ اور ایسے کئی صورتوں میں باضابطہ شروع میں نے ابھی جیسا کہا ہے کہ قسمیں آئیں گی، اور وہاں پر یہی وجہ ہے۔ حضرات مفسرین اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یہ انسان کے مزاج کا خیال ہے کہ انسان کو قسمیں کھا کر جو چیز بتائی جاتی ہے اس چیز پہ بہت زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ اسی مزاج کے خیال کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی یہ کیا ہے کہ میں انسان کو کسی چیز کا بھروسہ دلا رہا ہوں تو قسم کے ذریعے سے دلاؤں۔ دو چیزیں یہاں پر ختم ہوئی۔ اب یہاں پر ایک تیسری چیز، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔
زمانے کا مطلب ہے وقت، زمانے کا مطلب ہے عمر۔ شریعت مطہرہ میں وقت کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے اہم زندگی کا مقصد اسی کو سمجھنا ہے۔ اس آیت کا مقصد اللہ کا وقت کی اہمیت کو سمجھانا ہے۔ اس سے پہلے کی کئی صورتیں، یعنی یہ 30ویں پارے کی بالکل اخیر کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے بالکل پیچھے سے اگر صورتوں کی گنتی شروع کریں تو یہ 12ویں نمبر پر صورت آتی ہے۔ 10 سورے وہ ہیں جو تراویح میں پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر کی بالکل دوسری صورت ہے، تو 12ویں نمبر کی آتی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پورے زمانے کی قسم کھائی ہے، لیکن اس سے پہلے کی صورتوں میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو سورہ فجر کے پاس آپ آئیے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے 10 دنوں کی۔ 10 دنوں سے کیا مراد ہیں؟ 10 دنوں سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام مراد ہیں، جو انتہائی فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی ہے۔ والشفع والوتر، قسم ہے یوم عرفہ کے دن کی اور جس دن قربانی کی جاتی ہے، جسے ہم یوم النحر کہتے ہیں، ان دنوں کی۔ اللہ یہ خاص خاص اوقات کی اور دنوں کی قسم کھا رہے ہیں اہمیت کو بتانے کے لیے۔ اسی کو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فجر کے وقت کی اور 10 دنوں کی، اور خاص ان 2 دنوں کی، یوم عرفہ اور یوم النحر کی۔ ان تینوں کی قسم کھانے کے بعد 2-3 آیتیں اور بھی قسم کی اللہ نے کھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہلا سوال جو انسان سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے، هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ وہ یہ ہے کہ اتنی قسمیں انسان کو عقل حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، ایک سوال ہے انسانوں کے لیے کہ میں اتنی قسمیں کھا رہا ہوں، فجر کے وقت کی قسم کھا رہا ہوں، 10 دنوں کی قسم کھا رہا ہوں، ان 2 اور اہم دنوں کی، یوم عرفہ کی، یوم النحر کی قسم کھا رہا ہوں، رات کی، دن کی قسم کھا رہا ہوں۔ هل فی ذالک، کیا کافی نہیں ہے ان چیزوں کی قسمیں ہدایت کے لیے، صحیح راستے پر آنے کے لیے؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے ان اقوام کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے اور اپنی عمروں اور اپنی اوقات کو ضائع کیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا عاد کی قوم کو؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، اللہ کہہ رہے ہیں طاقت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، عمارتوں کے اعتبار سے وہ اس زمانے کی سب سے بڑی قوم تھی۔ یعنی ان کے پاس اس وقت جتنی دولت تھی، اس وقت جتنا پیسہ تھا، جتنی طاقت تھی، اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ خود کہہ رہے ہیں جس زمانے میں وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، اس زمانے میں ان کے علاوہ ایسی قوم نہیں تھی جن کے پاس دولت بھی ہو، طاقت بھی ہو، عیش و عشرت بھی ہو، ساری فیسلٹیز زندگی کی ہو، ساری سہولتیں زندگی کی ہو۔ اس کے باوجود بھی جب ان لوگوں نے اس زمین کو فساد سے بھر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فصب علیہم ربک سوط عذاب، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر قوم سمود کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد فرعون کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی طاقت کا تذکرہ کہ اس کی سزائیں اس زمانے میں کتنی مشہور تھی، کہ وہ بغاوت کرنے والوں کو اور اپنے سے دور بھاگنے والوں کو اور اپنے سے عداوت اور دشمنی نکالنے والوں کو کس طرح کی سزائیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ 1-2 آیتوں میں مختصر بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال پھر آگے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ یہ میں والعصر کی تشریح میں یہ چیزیں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ وقت کو سمجھانے کے لیے اقوام کا تذکرہ کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ فصب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی سرکشی کو دیکھ کر ان کو پکڑ لیا اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا، تو پھر ایسی درگت اللہ نے ان کی بنائی کہ آج تک بھی انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جب بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے انتہائی ذلت بھرے الفاظ سے ان کو یاد کیا جاتا۔ ایسی درگت اور ایسی حالت ہم نے ان کی بنا دی، کیوں؟ انہوں نے اپنی عمر کو اور وقت کو ضائع کیا۔ اللہ وقت کی قسم کھا رہے ہیں، وقت کی اہمیت بتا رہے ہیں اور وقت کو ضائع کرنے والوں کے تذکرے کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اور آپ آگے آئیے، 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورۃ الشمس ہے جس میں اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے، اور سورج یہ وہ چیز ہے جو آپ کو رات اور دن کے اوقات کا پتہ دیتا ہے،
اور اس سے آگے آئیے واللیل اذا سجا والنہار اذا تجلی، اللہ نے پھر رات کی الگ قسم کھائی، پھر دن کی الگ قسم کھائی، اور کھا کر کے اللہ نے سورۃ الشمس میں آگے صرف اتنا ہی بتایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنی زندگی کو اور اپنے روح کو پاک اور صاف کر لیا یقیناً وہی شخص فلاح اور کامیابی پانے والا ہے۔ وقد خواب من دساہا، اور جس نے اپنی روح کو ناپاک کر لیا، زندگی بھر گناہوں میں اور انتہائی غفلتوں میں اپنی زندگی کو گزارا، اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر لیا۔ سورۃ اللیل میں بھی اللہ نے اسی طرح بتایا۔ سورۃ الضحیٰ میں خود اللہ نبی کو مخاطب کر کے یہ بات فرما رہے ہیں، قسم ہے چاشت کے وقت کی، اللہ مختلف مقامات پہ مختلف اوقات کی قسم کھا رہے ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور اس کے بعد پھر رات اور دن کی قسم کھانے کے بعد نبی کو کہہ رہے ہیں، نبی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تمہارے لیے آخرت کی زندگی بہتر ہے دنیاوی زندگی سے۔ یہ تمام اوقات کی مختلف نوعیتوں سے قسم کھانے کے بعد اللہ سورۃ العصر میں پورے زمانے کو ملا کر کے قسم کھا رہے ہیں۔ ہم نے الگ الگ قسمیں کھا کر کے تمہیں بتایا، یہ وقت ایسا، یہ وقت ایسا، یہ وقت ایسا، پورے زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ تمہارے پاس اب فی الوقت جو زمانہ موجود ہے اس زمانے کی قسم، اس زمانے کی قسم کہ انسان اپنے اوقات اور اپنی عمر سے بالکل غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے انسان کو دی اور انسان اس سے غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ فرمایا الصحت، انسان کی صحت اور تندرستی، یہ ایسی نعمت ہے کہ انسان اس کے ضائع ہونے پر ماتم مناتا ہے، رو رو کر زندگی گزارتا ہے۔ اب دیکھیں جو بیمار رہتے ہیں، مختلف بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، ہر لمحہ اور زندگی کا ہر دن ان کے لیے شکایتوں سے بھرا ہوتا ہے کہ کیسی زندگی اس وقت ہو گئی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت صحت تھی اس وقت تو ہم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، بالکل غفلت میں زندگی گزاری، الصحت۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا والفراغ، خالی اوقات۔ انسان جب بالکل مصروف ہو جاتا ہے تو وقت نہ ملنے کی شکایتیں دوسروں سے کرتا ہے کہ وقت نہیں مل رہا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام ہمارے سامنے۔ اور جس وقت انسان خالی تھا، جب کوئی مصروفیت نہیں تھی، تو ان اوقات کو تو کام میں نہیں لایا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دو نعمتیں ایسی ہے کہ اس کے ضائع ہونے پر انسان ماتم مناتا ہے، لیکن جب وہ اس کے پاس ہوتے ہیں تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک صحت ہے اور دوسری وقت کی نعمت ہے۔ تو انہی اوقات کی اللہ قسم کھا کر کے پھر اللہ انسان کو بتا رہے ہیں کیا انسان زندگی کو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو خاص دعائیں احادیث میں مروی ہے، اس میں یہی ہے کہ ان دعاؤں میں خاص طور پر جن چیزوں کی وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اس میں ایک چیز تھی کہ ہمارے وقت کی اللہ حفاظت کیجیے، ہم جو بھی وقت آپ کے سامنے گزار رہے ہیں اس کو کام میں لائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا تھی کہ اللہ آپ نے وقت تو ہمیں عطا فرمایا، لیکن اس کو خرچ کرنے کا سلیقہ بھی دے دیجیے، تاکہ ہم وقت کو ضائع کر کے آپ کے دربار میں حاضر نہ ہوں، بلکہ وقت کو کام میں لا کر آپ کے دربار میں۔ تو وقت کی اہمیت اپنی زندگی میں، اپنے گھر والوں کی زندگی میں ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور ان کو اسی طریقے سے گزارنا اور گزارنے لگانا یہ ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قوم کو اس وقت ضرورت ہے وقت کو استعمال کر کے آگے بڑھ کے قوم کی بہترین خدمات انجام دینے والوں کی، اور ان کو تیار کرنے کے لیے گھر کے بڑے ہی ہیں جو ان کی اوقات کی حفاظت کر کے ان کو کام میں لانے کی کوشش ان سے کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی وقت کی حفاظت کرنے کی اور اس کو کام میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو 3 آیتوں کی اور تشریح بیان کی جائے گی، کیونکہ مفتی صاحب آئندہ اتوار بھی نہیں رہیں گے، سفر پہ ہے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔